ضمانت جان اس کلم مرحا راجپوت قسط نمبر 79۔ زریعم نے آنکھیں موند لی۔ وہ ابھی تک اس کے گال پر جھکی ہوئی تھی۔ اس لمس کو زریعم ترس کیا تھا، لیکن نصیب بھی کب ہوا جب وہ ناراضگی بڑھائے بیٹھا تھا۔ اب وہ کیا کرے، مان جائیں یا روٹھا رہے؟ کال چل رہی تھی۔ زریعم نے بند کی اور چونک کر جانا کو دیکھا، جو اب اس پر سے اٹھ چکی تھی۔ اتنی شرم اسے پوری زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی جتنی اس وقت آ رہی تھی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اسی میں سما جائے۔ جسارت تو کر لی تھی، لیکن اب سامنا کیسے کرے؟ دوسری طرف زریعم کا دل چاہا تھا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن اپنی خواہش کو اندر ہی کہیں دبا گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی، تھوڑا مزہ تو لے لے۔ وہ بیٹھی بیٹھی وہ لال ٹماٹر ہوگی کہ اب شرم کے مارے وہ زریعم کو دیکھنے کے بجائے اس کے سینے میں منہ دے گی۔ اس کی یہ حرکتیں زریعم کے دل کو چھو رہی تھیں، لیکن وہ دماغ کے ہاتھوں مجبور تھا۔ محض گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ یوں ہی 2 منٹ گزر گئے۔ جانا کی رفتار پکڑی دھڑکنیں زریعم کو اپنی دھڑکنوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے سینے سے نہ ہٹی تو اگلے ہی پل زریعم نے اسے بازو سے پکڑا اور بیڈ پر دھکا دیتے اس پر جھکایا۔ دفتن جانا کی نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ وہ کنفیوز ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی پزل ہوئی تھی۔ زریعم اس کے قریب ہوا اور ہوتا چلا گیا۔ جانا کو لگا اس کا جادو زریعم پر چل گیا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑا۔ پھر وہ سیدھا اس کے ہونٹوں کے پاس آ رکا۔ جانا نے گھبراہٹ کے مارے آنکھیں موند لی۔ تمہیں کیا لگا تم یہ سب کرو گی اور میں پگھل جاؤں گا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو جانا کی آنکھیں بھگ سے کھلی۔ مجھے تھپڑ مار کر وہاں اپنے ہونٹ رکھو گی تو کیا نشان چلا جائے گا؟ وہ ابرو اچکا گیا۔ جانا سپاٹ رہ گئی۔ اسے لگا وہ مان گیا، لیکن یہ کیا تھا؟ زریعم پلیز دور مت جانا۔ وہ اٹھنے لگا تو جانا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری نزدیکیاں تم برداشت نہیں کر پاؤ گی جانا، چھوڑ دو مجھے۔ وہ دوبارہ سے اس کے چہرے کے قریب ہوتے بولا۔ جانا نے پھر بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ نہیں چھوڑوں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اسے کھلی اجازت دے رہی تھی اپنے قریب آنے کی، لیکن زریعم نے یہ موقع جانے دیا۔ ایک سیکنڈ زریعم اس کے گلابی ہونٹوں سے نگاہیں نہ ہٹا پایا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا بالکنی میں آ گیا۔ جانا وہاں کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اتنے نخرے تو میں بھی نہیں دکھاتی۔ وہ ناک سکوڑتی ہوئی اٹھی اور بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گئی۔ میں نے کس کر دی؟ اسے تو لٹو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کون سی ڈھیٹ مٹی سے بنا ہے۔ وہ آنکھیں دکھاتی رہ گئی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ زریعم ہے۔ ایک آخری طریقہ اس کے دماغ میں تھا۔ اسے یہ سب کرنج حرکتیں لگ رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھی، کبرڈ سے ایک پیکٹ پکڑا اور چینجنگ روم میں بند ہو گئی۔ پورے 2 منٹ بعد جب وہ باہر نکلی تو ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پرفیوم اٹھائی، پہلے وہ لگائے گی، پھر اس نے ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھائی اور اپنے ہونٹوں پر سجا لی۔ لال رنگ کی لپسٹک میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے کیچر اتارا اور دونوں طرف بال بکھیر لیے۔ اب وہ مکمل تیار تھی۔ ایک نگاہ آئینے میں خود کو دیکھتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بالکنی میں آ گئی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ جانا نے لمبا سانس لیا اور بالآخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ زریعم یہ ڈوری بند کر دو پلیز۔ جانا کی پکار پر زریعم نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ کنگ رہ گیا۔ سینے پر موجود دل دھک دھک کرنے لگا۔ ٹہنیوں کو چھوتی لمبے ٹائٹ میکسی میں ملبوس وہ زریعم کے روبرو کھڑی تھی۔ بازو سلیو لیس تھے، گلے پر نیٹ لگی تھی۔ وہ ابھی اسے نہارنے میں مصروف تھا کہ جانا پلٹ گئی۔ آہستگی سے اپنی کمر سے بال ہٹائے تو زریعم کی نگاہیں اس کی بیک سے جا ٹکرائیں۔ اس کی کمر پر نیٹ کا کپڑا استعمال کیا گیا تھا اور میکسی کو کیری کرنے کے لیے پیچھے ایک ڈوری لگائی گئی تھی جو اس سے بند نہ ہوئی تو وہ زریعم کے پاس آ گئی۔
چند لمحے وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ ایک پل ناراضگی کہیں غائب سی ہو گئی تھی، بس دل چاہا اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ یہ وہ میکسی تھی جو انہیں سوئٹزرلینڈ کے اس ریسٹورنٹ میں گفٹ ملی تھی اور جانا نے آج اپنی مرضی سے پہنی تھی۔ زریام کی کتنی خواہش تھی کہ وہ یہ ڈریس پہنے اور آج اس نے پہن لی تھی۔ تمہاری ہی ہوں، بعد میں آرام سے دیکھ لینا، پہلے یہ ڈوری بند کر دو، وہ شرارتی لہجے میں بولی کہ زریام دبے دبے قدم اٹھائے وہاں سے نکل گیا۔ جانا کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ زریام، اسے جب خاموشی کا احساس ہوا تو وہ فوراً مڑی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ زریام وہاں سے جا چکا تھا۔ اب جانا کو بہت سارا غصہ آیا تھا، آخر اتنا تیار وہ کس لیے ہوئی تھی؟ حرمان، مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حرمان ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے ہوئے تھا۔ وہ دونوں خان حویلی میں تھے، انہیں یہاں آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ یمنا لال حویلی نہیں ہے مائسا۔ حرمان نے سر اٹھائے، لال ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھے درشت لہجے میں کہا تو مائسا چونک گئی۔ کیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ میں نے وہاں سے رابطہ کیا تھا، اس نے بتایا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے، اس کا سامان بھی کمرے میں نہیں ہے، وہ 2 دن پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جس دن حرمان کو شک ہوا تھا کہ یمنا اور حمین کا کوئی تعلق ہے، اس سے اگلے دن ہی یمنا اپنا بیگ پیک کر کے چپکے سے حویلی سے نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر پکڑی گئی تو بری پھنسے گی، مطلب اسے پتہ چل گیا ہے کہ وہ پکڑی گئی ہے۔ مائسا نے اپنی پیشانی مسلی، مشکلیں ان کے لیے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ 2 دن سے میری ٹیم اسے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی ہے۔ حرمان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر اسے ذرا سا بھی آئیڈیا ہوتا کہ یمنا بھاگ جائے گی تو وہ اسے پہلے سے ہی اپنے قبضے میں کر لیتا۔ یمنا کو اور حمین کا بہت گہرا تعلق ہے، اور نہ تو وہ کچھ پکڑا ہے اور نہ ہی یمنا کا کچھ اتا پتہ ہے۔ جب حمین کے روم سے موبائل ملا تھا تب حرمان نے اسے سنگلوں سے مارا تھا تاکہ وہ کچھ راز اگلے، لیکن وہ بھی مہا ڈیڑھ تھا، ایک لفظ نہ بولا۔ البتہ اس نے موبائل خفیہ جگہ پر چھپا رکھا تھا، ایک جگہ سے فرش کی ٹائل توڑے اس کی مٹی کے نیچے گاڑ دیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے درمیان کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مائسا کے پوچھنے پر حرمان نے نفی میں گردن ہلاتے شانے چکا لیے۔ مجھے لگتا ہے یمنا اس کے نکاح میں ہے، مائسا راستاری سے بولی تو حرمان نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اسے ایسا کیوں لگا تھا؟ ایسا نہیں ہے مائسا، اس کا ذہن یہاں تک نہیں گیا تھا۔ ایسا ہی ہے حرمان، وہ کنفرم تھی۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ حرمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو مائسا اس کے برابر آ بیٹھی۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ یمنا کے ہسبینڈ کے بارے میں پتہ لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں، پھر تو میرے خیال سے ان کے درمیان یہی رشتہ ہے، ورنہ اسے حمین درانی سے کیا لینا دینا؟ وہ ایجنٹ تھی، اس کا ان چیزوں میں زیادہ دماغ چلتا تھا، مگر حرمان کنفرم نہیں تھا۔ چھوڑو میں دیکھ لوں گا ان دونوں کو، ابھی اس وقت میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ تھکن سے چور ہوتے اعصاب سمیت اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ حرمان نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر کیا کافی بنا دوں؟ وہ اٹھنے والی تھی کہ حرمان نے اس کا ہاتھ پکڑے روک لیا۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں صرف سکون کرنا چاہتا ہوں، تم پلیز لائٹ آف کر کے یہاں آؤ۔ حرمان کے اتنا پیار سے کہنے پر مائسا اٹھی، لائٹ بند کی اور دوبارہ سے اس کے قریب آتی بیٹھ گئی۔ دفتن حرمان نے دھیرے سے اس کی گود میں سر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ مائسا ہولے ہولے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تو وہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ ایک خوشگوار صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ حویلی میں سناٹا تھا، وقفے سے سب اپنے اپنے کمروں سے نکلتے ڈائننگ پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ یلدرم، نوال، مہتاب اور حسینہ تو کب سے آ بیٹھے تھے، زمان اور ارنوشے بھی آ گئے تھے، وہاں آج پہلے سے ہی ہال میں تھا، اور زریام جانا ہمیشہ کی طرح لیٹ ہوتے تھے۔ ڈائننگ پر کھانا لگ رہا تھا، دفتن کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور 2 لوگ ایک ساتھ باہر نکلے۔ پلوشا نے دائیں طرف تو پاشا نے بائیں طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے گہری کالی آنکھیں سبز کانس جیسی آنکھوں سے جا ٹکرائیں، اور اسی ایک لمحے میں دونوں کی نگاہیں ایک ساتھ بیزاریت سے گھومیں۔ گلابی سوٹ پر کڑھائی اور شیشوں والا بڑا سا دوپٹہ لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
دوسری طرف پاشا بلیک سلک کی شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ کالے رنگ میں اس کی گوری رنگت چمک دھمک رہی تھی۔ مجھ سے دور ہو کر چلو پاشا۔ پلوشا آگے چل دی تو پاشا جان بوجھ کر اس کے پیچھے لپکتا اس کے برابر چلنے لگا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا تھا۔ تمہارے ساتھ چپکنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے مس پلوشا۔ پلوشا نے فاصلہ اختیار کیا تو پاشا نے سرد نگاہوں میں اسے چبایا۔ میرا نام مت لو۔ دل تو اس کا چاہا تھا پہلے اچھی طرح پاشا سے لڑ لے پھر ڈائننگ پر جائے۔ تو پھر کیا بولوں ڈائن، کیونکہ وار تو تم ڈائن جیسا ہی کرتی ہو۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پلوشا نے گھڑیاں بھی ڈالی لیکن مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میرے منہ مت لگو ورنہ جیسا وار کل کیا تھا آج اس سے بھی زیادہ برا کروں گی۔ پلوشا نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ باور کروایا۔ پاشا تلخی سے مسکرایا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈائننگ کے قریب پہنچے تو پاشا نے اس کے پیر کے آگے اپنا پیر اڑیس لیا، جس کی بدولت پلوشا گرتی گرتی بچی۔ ارے سنبھل کر پلوشا، اگر وہ صحیح وقت پر کرسی کا سہارا نہ لیتی تو ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ جا ٹکراتی۔ یلدرم نے اسی وقت اخبار چھوڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا تو اس دوران پلوشا نے کارکردار نگاہوں سے پاشا کو گھورا۔ بچے آپ ٹھیک ہو؟ جی بابا سائیں، بس پیر مڑ گیا تھا، اس نے بہانہ بنا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پاشا کی موجودگی انہیں ایک آنکھ نہ بھائی۔ کیوں اس گھر میں مہمانوں کو ناشتے پر نہیں بلایا جاتا کیا؟ یلدرم کو اس سے الٹے جواب کی ہی امید تھی۔ خاموشی سے بیٹھنا ہے تو بیٹھو ورنہ تمہارا ناشتہ کمرے میں پہنچ جاتا۔ یلدرم کلس کر بول رہے تھے لیکن پاشا ہنوز مسکراتا ہوا پلوشا کے ساتھ والی کرسی سنبھالنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کرسی پر بیٹھتا پلوشا نے بے حد ہوشیاری سے کرسی کھینچ لی، اتنی چالاکی سے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ کرسی پلوشا نے کھینچی ہے۔ پاشا اپنے ہی دھیان بیٹھا تھا لیکن کرسی پر نہیں، وہ ایک جھٹکے میں پیچھے ہوتا فرش پر جا گرا۔ ایک پل سب کے سب اسے دیکھنے لگے۔ پاشا کی ناک سرخ ہوگی۔ اور کتنا گرو گے تم میری نظروں میں گرے ہوئے انسان؟ پلوشا فارمل چہرہ لیے تھوڑا نیچے کو ہوئی جب تک پاشا کوہنیوں کے بل اٹھنے لگا۔ پلوشا کی اس حرکت پر اس کا سیر و خون گردش میں آیا۔ یک بیگ وہ اٹھا، اپنی شرٹ جھاڑی اور پلوشا کی کرسی کو تھام کر اپنی طرف کھینچے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھے وہ فوری طور پر اس پر جھکا کہ پلوشا گھبراتی ہوئی کرسی کے پشت سے جا لگی۔ البتہ سب کے سب انہیں دیکھنے لگے تھے۔ مجھ سے پنگا مت لو پلوشا چودھری، کیونکہ اگر میں نے تم سے پنگا لیا تو تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اتنی مدھم آواز میں چنگارا کہ پلوشا کے سوا کسی کو محسوس بھی نہ ہو سکا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ پھر ایک سیکنڈ کے وقفے کے بعد وہ اس سے دور ہٹا اور بالوں میں انگلیاں چلائے وہاں سے چلا گیا۔ یہ پاشا کی آخری وارننگ تھی۔ پلوشا کو چاہیے کہ وہ اس سے نہ الجھے۔ پلوشا بیٹا کوئی پرابلم چل رہی ہے؟ انہوں نے پاشا کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا نے گہرا سانس بھرتے نفی میں گردن ہلا دی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں زریام اور جانا بھی آ گئے۔ دونوں سیریس تھے، لڑائی ابھی تک برقرار تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اب سب مل کر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ بھائی صاحب بچوں کی شادی میں صرف 10 دن رہ گئے ہیں اور ہماری تو ابھی تک تیاریاں بھی مکمل نہیں ہوئی۔ حسینہ کے پیر مارنے پر مہتاب نے ناشتہ چھوڑے بات کا آغاز کیا۔ ہو جائیں گی تیاریاں بھی، دوسری جانب مصروف سے انداز میں جواب آیا۔ شادی کے ذکر پر نوشے کو غصہ سا آنے لگتا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ آج شاپنگ پر جایا جائے۔ حسینہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چلے جاؤ، بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ پرسکون تھے جیسے کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ وہاں آج کی کال اینڈ ہوئی تو وہ بھی ڈائننگ پر آ گیا۔ نوال بیگم اسے علیحہ کا پوچھ رہی تھیں۔ بیٹا اس کا ناشتہ کمرے میں لے جاؤ، سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے پرہیز ہی رکھو۔ وہاج کی نگاہیں اپنے کمرے کی سمت تھیں۔ نوال ٹرے میں ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی، مگر اسی وقت ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نکھری ہوئی علیحہ کمرے سے باہر نکلی۔ زنک کلر کے کرتے پاجامے پر ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نیچے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہاج والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہاج اسے سیڑھیاں مت اترنے دو۔ موڑے نے وہاج کی توجہ کھینچی تو وہاج سیڑھیوں کی سمت بھاگا۔ ابھی علیحہ نے ایک ہی اسٹیپ لیا تھا کہ وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ موڑے نے کہا ہے میں تمہیں سیڑھیاں نہ اترنے دوں۔ وہاج نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے سرتا پیر دیکھا۔ وہ دن بدن حسین ہوتی چلی جا رہی تھی۔
اب کیا میں اڑ کر جاؤں گی؟ وہ مسکرائی تو وحاش نے خود کو اس کی مسکراہٹ میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ نہیں، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا تو علیحہ پیچھے ہو گئی۔ شرم کریں وحاش، ڈائننگ پر سب بیٹھے ہیں۔ اس کے گال سرخ ہو گئے۔ شرم کیسی؟ اپنی بیوی کو تو اٹھا رہا ہوں، اپنی بیوی کو ہی تو اٹھا رہا ہوں۔ دفتر میں وہ جھکا اور بنا کسی کی پرواہ کی اس نے علیحہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں کا راستہ طے کرنے لگا۔ اور ویسے بھی جسے اتنا مسئلہ ہوگا وہ خود ہی ڈائننگ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ علیحہ کو شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وحاش چلتا چلا گیا۔ وحاش اتار دے، میں چل لوں گی۔ وہ بار بار مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وحاش نے بھی نہ اتارا۔ یک لگتے کے لیے سب ناشتہ چھوڑے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر پلوشا کی آنکھوں پر مرچ سی لگ گئی تھی۔ اب تو اتار دیں۔ سیڑھیوں کا راستہ طے کیے وحاش اسے ڈائننگ کے قریب جانے لگا تو علیحہ نے سب سے نگاہیں چرائے اس کے سینے پر مکہ دے مارا۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ یلدرم نے نکھوٹ سے اسے دیکھا۔ وہ کرسی کھینچے اسے بٹھا رہا تھا کہ یلدرم دانت پیستے ہوئے کرسی چھوڑ اٹھے۔ وہ وہاں سے چلے گئے تو وحاش نے ان کی کرسی سنبھال لی۔ نوال ان دونوں کو ناشتہ دینے لگی۔ حسینہ جل بھن کر رہ گئی۔ وہ علیحہ کو اور اس کے پیٹ کو حسد بڑی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ پہلے تو صرف علیحہ ہی اسے چپتی تھی، لیکن اب اس کا بچہ بھی۔ اینٹری سے باہر نکلے وہ مرکزی دروازے کی طرف جا رہے تھے کہ داخلی دروازے سے اندر آتے پاشا نے ان کا راستہ روک لیا۔ تو 10 دنوں بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے۔ یلدرم ایک پل ٹھہر گئے۔ وہ ڈائننگ پر نہیں تھا۔ اسے یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ کام کی بات کرو پاشا، اپنی کیفیت کو قابو میں کی۔ یلدرم کے تاثرات سخت ہوئے۔ جو سب آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا بدلے میں مجھے چاہیے کہ شادی والے دن آپ کی بیٹی کو غائب کر دوں۔ پاشا کھوکھلی ہنسا تو ایک پل یلدرم اس کا چہرہ تکتے رہ گئے۔ انہیں اسی چیز کا ہی تو خوف تھا، کہیں وہ بدلے میں انوشی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بہن ہے وہ تمہاری پاشا، ایسا سوچنا بھی مت۔ یلدرم کا حلق خشک ہو گیا۔ یہ دھمکی بھی سوکھی محسوس ہوئی تھی۔ سوتیلی بہن، رائٹ؟ پاشا نے ہنکارا بھرا، پھر اپنی سلیو لیس کوہنیوں تک فولڈ کرنے لگا۔ ماں اور ہے، لیکن باپ تم دونوں کا ایک ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا۔ وہ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ یہ بھائی چارہ آپ کو 24 سال پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ پاشا نے طنزیہ کہا۔ یلدرم کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، شادی میں سب تو اکٹھے ہوں گے ہی، ان سب کو سرپرائز دیں گے آپ کا چہرہ بے نقاب کر کے۔ پاشا نے ان سے ان کی سانسیں چھین لی۔ وہ فک رہ گئے۔ پاشا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ یلدرم نے انگلی دکھائی جسے پاشا نے مروڑتے ہوئے تھام لی۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ پاشا کی آنکھیں برفیلی ہوتی چلی گئیں۔ میں باپ ہوں تمہارا؟ اس جملے میں روب تھا۔ پاشا ایک سیکنڈ ان کا مکار چہرہ تک دیکھتا رہ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ آپ کی ناجائز اولاد۔ یہ تلخ حقیقت بہت بری طرح سے چبھی تھی۔ آپ بھلے مجھے اپنا بیٹا مانتے ہوں، لیکن آپ کی حیثیت میری نظروں میں ایک کوڑی کی بھی نہیں۔ صرف چند دن ہے آپ کے پاس، جائیں اور جیے لیں اپنی زندگی، کیونکہ اس کے بعد صرف اور صرف دھماکہ ہوگا۔ اس نے صاف لفظوں میں وارن کیا اور راستہ چھوڑے وہاں سے چلا گیا۔ یلدرم مڑ کر اس کی پشت تکتے رہ گئے۔ وہ جب سے آیا تھا یلدرم کو ڈر سا لگا رہتا تھا۔ یہاں آؤ۔ انہوں نے دور کھڑے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا۔ وحاش کو جا کر بولو کہ میں نیچے اس کا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے نیچے آئے، ہمیں ڈیرے پر جانا ہے۔ انہوں نے حکم صادر کیا۔ ملازم سر ہلاتا ہوا گیا اور اگلے 2 منٹ بعد وہ اکیلے ہی واپس آیا۔ بڑے سردار کہہ رہے ہیں کہ انہیں آج کچھ کام ہے، وہ ڈیرے پر نہیں جا سکیں گے۔ ملازم نے وحاش کا پیغام دیا تو یلدرم ناک پھلاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے، ہال میں آئے، سیڑھیاں چڑھے اور وحاش کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ تو بند تھا، لیکن یلدرم نے ناک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر وہ جس پوزیشن میں تھے اسے دیکھے یلدرم خود شرمندہ ہو کر رہ گئے۔